السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میرا آج کا ٹاپک ہے مباح۔ آپ سب کو پتہ ہوگا مباح کیا ہے، لیکن آج کل کے بچے ہیں، نیو جنریشن ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا اردو کے یہ الفاظ سے وہ ناواقف ہوں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس ٹاپک پہ ضرور میں بات کروں۔ دیکھیے، مباح کیا ہوتا ہے؟ جیسے گناہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، نیکی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے۔ مباح جس میں نہ کوئی گناہ ہوتا ہے نہ کوئی ثواب، جس کے کرنے سے ہم کو گناہ بھی نہیں ملے گا اور جس کے کرنے سے ہم کو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اسی پہ چلتے چلتے ہم کبھی کبھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم غور بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہم گناہوں میں ملوث ہو گئے اور کب ہم نے گناہ کر لیا، اور یہ ساری چیزیں ہم سے شیطان کرواتا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے ایک بار ایک بیان میں بتائی ہوں، سورہ اعراف میں آپ شیطان کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کنورسیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکال دیے، اس نے تکبر کیا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وہاں سے نکالے، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے بہت عبادت کرتا تھا، تو اس کو یہ قبول نہیں تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائے تھے تو وہ ان کو سجدہ کرے۔ سارے فرشتوں نے کیا اور اس نے نہیں کیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نکال دیے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا۔ اب وہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں پوری تفصیل سے ایک بار سب بتائی تھی، لیکن وہ ہم کو پتہ ہے کہ آگے پیچھے وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بہکاتا ہے، بڑے بڑے گناہ سے میں ملوث کرتا ہے۔ وہ ہم کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ہم سے جھوٹ کہلواتا ہے، وہ ہم سے چوری کرواتا ہے۔ مطلب ہر انسان آج کے زمانے میں جتنے بھی ظلم و ستم گناہ ہو رہے ہیں، سب شیطان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہی ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ اس میں کئی ایسے ہیں ماشاءاللہ ہی ایمان والے جو شیطان کی یہ کوئی گناہوں میں نہیں آتے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ بڑے گناہ، نہ چھوٹے گناہ، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ہر چیز سے بچ کے، اللہ کے کلام کو پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ سے پناہ مانگ کے، شیطان سے وہ بچتے جاتے ہیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ ہر طرح سے بچ رہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ان سے مباح کرواتا ہے۔ مباح یہ ہوتا ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ایک سمپل بات ہے بتانے کے لیے کہ موبائل ہمارے پاس آج کے دور میں ایک بہت ہی کامن چیز ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، چیٹ کرنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں۔ کیا ثواب ہے؟ نہیں، ہے نا؟ لیکن جب ہم وہ چیٹ کرنے میں، بات کرنے میں، ایک فرینڈ سے، پھر بعد میں دوسرے فرینڈ سے، کبھی کبھی گروپ میں، کبھی اتنی لمبی بات کر لیتے ہیں، اتنا لمبا کہ کبھی کبھی ہمارے ہاتھ میں موبائل آتا ہے۔ آج کل کے بچوں کے ہاتھ سے تو موبائل جاتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہمارے جیسے گھر ہاؤس وائف بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی موبائل آتا تو 1 سے 1.5 گھنٹہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ وہاں شیطان کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ کیونکہ وہ جو 1 سے 1.5 گھنٹہ اس میں ہم اللہ کا ذکر کر سکتے تھے، اس میں ہم کوئی نیک کام کر سکتے تھے، اس میں ہم تلاوت کر سکتے تھے، اس میں ہم کلمہ درود پڑھ سکتے تھے۔ اس نے ہمیں اس میں بزی کر کے ہمیں اس نیک کام سے روکا۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی ملتے ہیں ہمارے دوستوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ان سے ملتے، وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں، ہم ان کے گھر پہ جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے نا یہ تو، رشتہ داروں سے ملنا، رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلانا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو دعوت کھلانا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ثواب لکھا ہے نا، تو یہ بہت اچھی نیک کام سوچ کے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، کوئی ہمیں بلاتا ہے، ہم کسی کو بلاتے ہیں، کوئی ہمارے گھر آتا ہے، اور جب ہم باتیں کرتے بیٹھتے ہیں تو باتوں باتوں میں ہم لوگ
پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کس کی غیبت کر دی، کس کی برائی کر دی، کسی کی چگلی کھا لی۔ اب وہ تو بات کرنا تو گناہ نہیں تھا نا، وہ تو نیکی تھی، لیکن وہ نیکی بھی نہیں تھی، برائی بھی نہیں تھی، لیکن ہم نے اگر اچھی نیک نیت سے انہیں بلایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے بلایا تھا، تو وہ نیکی سمجھ کے بلایا تھا، اور بات کرنے میں کوئی گناہ یا برا نہیں تھی، لیکن ہم نے اس میں غیبت یا چگلی کر لی تو پھر ہم اس میں گناہوں میں ملوث ہو گئے، ہے نا۔ اس طرح وہ شیطان ہمارے سے نیک کام میں بھی گناہ کروا دیتا ہے۔ پھر دیکھیں جیسے گیم کھیل رہے ہیں، ہے نا، ہم گیم کھیل رہے ہیں، آج کل تو پب جی یہ وہ نکلا ہے، تو بچے اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ایک ساتھ کتنا گروپ وہ چیز پہ لگا ہوا ہے، شیطان مزے لے رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ اللہ دیکھ میں نے تیرے بندوں کو کیسے بزی کیا ہوں، دیکھ تیرے ذکر سے کیسے روکا ہوں، دیکھ وہ اتنے وقت میں 1000 بار یا 1 بار یا 2 بار یا 100 بار تیرا نام لے سکتے تھے، سبحان اللہ بول سکتے تھے، الحمدللہ بول سکتے تھے، اللہ اکبر بول سکتے تھے، کلمہ پڑھ سکتے تھے، استغفار پڑھ سکتے تھے، لیکن دیکھ میں نے تیرے بندوں کو کس چیز میں لگا کے رکھا ہوں۔ اب وہ گیم کھیلنا گناہ تو نہیں تھا، لیکن ہم اس میں اتنے ملوث ہو گئے کہ ہماری نماز چلی گئی، ہماری نماز قضا ہو گئی۔ ارے چلے گا، ابھی تھوڑی دیر ہوگی، میں قضا کر لوں گی یا میں قضا کر لوں گا، مسجد کا وقت چلا گیا، لیکن ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیم میں برائی نہیں تھی، اس میں گناہ نہیں تھا، لیکن ہم اس کے کرنے میں اتنے محو ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ ہم نے جو ہمارے ارکان تھے اللہ کی طرف سے، جو فرائض تھے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، گناہوں میں ملوث ہو گئے نا ہم۔ دیکھیں شاپنگ، اب شاپنگ کرنا بھی تو گناہ نہیں ہے، خریداری کرنا کوئی گناہ کی بات ہے اور نہ ہی ثواب کی بات ہے۔ اگر ہمارے گھر کی کوئی ضرورت کی چیزوں کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کی کوئی ضرورت کی چیز کے لیے، کوئی ہمارے ساس سسر ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، ان کی دوائی لینے جا رہے ہیں، چلو اس میں تو نیکی ہے، لیکن اگر ہم ایسی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں عطا کیا ہوں، تم اس سے فیض یاب ہو جاؤ، فائدہ اٹھاؤ، خوش رہو۔ لیکن جب ہم جاتے ہیں، دیکھیے آج کل تو ایسا ہو گیا ہے، پہلے ہم ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان میں جاتے تھے، وہاں ہمیں 2 سے 4 چیز دکھتی تھی، ہم وہ لے لیتے تھے، ایک چھوٹی سی شاپ میں جاتے تھے کپڑے کی، اگر کپڑا خریدنا ہے یا پرس لیکن آج بڑے بڑے مالز آ گئے، ہم ایک بار اس میں چلے جاتے ہیں، اس میں بہت سارے بڑے بڑے مارکیٹس ہوتے ہیں، اس میں سیکشنز ہوتے ہیں، اس میں گھریلو چیزوں کے الگ ہوتے ہیں، فینسی کپڑوں کے الگ ہوتے ہیں، ٹوائز کے الگ ہوتے ہیں، کراکریز کے الگ ہوتے ہیں۔ ہم ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جو بلا وجہ ہم کو کسی کے گھر میں دیکھ کے پسند آتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کے لینا چاہتے ہیں، کسی کو شو آف کرنا چاہتے ہیں یا بلا وجہ اسراف کر دیتے ہیں، جتنا پیسہ ہم کو خرچ کرنا ہے ہم اس سے زیادہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ چیز ہماری ضرورت کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ہماری نیت اگر اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ یہ میں کسی کو دکھاؤں یا کسی کی جان چلاؤں یا میں شو آف کروں اس چیز کا، تو پھر وہ نیت سے بھی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، کہ اگر کوئی غریب ہے اور تم اس کے سامنے اسراف کر رہے ہو، وہ یہ چیز نہیں خرید سکتا۔ یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے نا کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو ہم کو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں سمجھو بہت ہی مہنگے فروٹس یا ایسے کوئی پیکٹس آئے ہیں جو بہت برانڈیڈ ہیں، تو آپ اگر وہ باہر ڈسٹ بن میں بھی رکھ رہے ہو تو ایسے رکھو کہ اس کو نہیں پتہ چلے کہ آپ نے اتنی برانڈیڈ چیز لی ہے اور وہ کھائے، تاکہ اس کا دل نہیں دکھے کہ دیکھو مجھے اور میرے بچے کو یہ چیز نہیں مل رہی۔ لیکن ہم یہ چیزیں دکھا کے، یہ چیزیں کر کے، اگر جو چیز گناہ نہیں ہے اس میں ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں بھی تو ہماری گناہوں کی سزا ہم کو ملے گی نا۔ اس لیے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز کے بارے میں آپ سے کہنا چاہوں گی، جیسے کہ نیند۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا گھنٹہ رات کو سونے کے لیے اچھا
موقع دیا ہے، ہم رات میں اچھی نیند لے سکتے ہیں، آرام کرنے کا وقت دیا ہے۔ دوپہر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قیلولہ کے لیے بھی کہا ہے کہ اس کا تو ہمیں ثواب بھی ملے گا کہ اگر دوپہر کے کھانے کے بعد ہم کچھ وقت کے لیے قیلولہ کر لیتے ہیں تو وہ سنت میں آ جائے گا۔ لیکن اب سونے پہ تو کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی ثواب، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اتنا سو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی عصر قضا ہو جاتی ہے، فجر میں اتنا سو جاتے ہیں کہ فجر قضا ہو جاتی ہے، تہجد میں اٹھنے کا اتنا اچھا موقع رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکار کے کہتا ہے کہ میرے بندو مانگو، جو تم مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن ہم اس میں تو اٹھنے سے رہے، ہم فجر بھی قضا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھیے، سونا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ایک مباح میں ہی آ جاتا ہے، نہ نیکی نہ ثواب۔ شاپنگ کرنا نہ نیکی نہ ثواب، چیٹ کرنا نہ نیکی نہ ثواب، سونا نہ نیکی نہ ثواب، گیم کھیلنا نہ نیکی نہ ثواب۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے گناہوں میں گر رہے ہیں۔ اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ ایک دن میں کتنے 24 گھنٹے، آدھی رات تو ہم ایسے ہی سو کے نکال دیتے ہیں، پھر کچھ اپنے اور کام کاج رہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ بیکار کی چیزوں میں لگ کے اتنا وقت ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں نکالیں، اللہ کے کام کے لیے نکالیں، کسی کو کوئی اچھی بات بولنے کے لیے، آپ کو اگر فون پہ بات کرنا ہے تو کسی سے ایسی بات کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے، اگر وہ دکھی ہے تو اس کا من ہلکا ہو جائے، کسی کی کوئی مسئلہ ہے تو کوئی اچھا مشورہ دو، کسی کو قرآن کی 2 بات بول دو، کسی کی کوئی نیک کام میں مدد کر دو۔ لیکن اس مباح کے ذریعے ہم گناہوں میں گر جاتے ہیں اور نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور نہ ذکر کر پاتے ہیں، نہ نماز پڑھ پاتے ہیں، اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اندر گر کے ہم نے کتنے گناہ کر لیے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہر بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ میں وقت کہاں ضائع کر رہی ہوں۔ دیکھیے بہت قیمتی لمحے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے، یہ زندگی ایسے ہی نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے بہت وقت گنوا دیے، بہت زندگی ایسے نکال لی۔ آج کے چھوٹے بچوں کے پاس وقت ہے، اور بولتے ہیں نا کہ جوانی کی عبادت کا زیادہ اجر ہے۔ آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بچوں ابھی سے عبادت کرو، ابھی سے نیکی کے راستے پہ چلو، گناہوں کو کم کر دو۔ گناہ نہیں کر رہے ہو بچے، آپ بہت اچھے ہیں، آج کل کے بچے بہت اچھے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر دھیان دیں گے تو اور بھی گناہوں سے بچ جائے گے نا آپ لوگ۔ بس ایک دعا کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اے رب تو میری مدد فرما، میرے خلاف مدد نہ فرما، مجھے غالب کر، مغلوب مت کر، میرے حق میں اپنی تدبیر کر، میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما، اور جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں میری مدد کر۔ اے رب تو مجھے اپنا شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، اور بنا مجھے ایسا کہ میں تجھ سے ڈرنے والا، تیرا حکم ماننے والا، تیرے آگے گڑ گڑانے والا، عاجزی کے ساتھ رجوع کرنے والا ہو جاؤں۔ میرے رب میری توبہ قبول کر، میرے گناہ دھو اور میری دعا قبول فرما، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کی رہنمائی فرما، میرے سینے کے کینے کو نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں مباح جیسی چیزوں سے بچائے اور نیکی کے راستے پہ چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔